إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قابل احترام اور بہنوں، اللہ کا دین سیکھنا یہ انسان کے لیے کامیابی کی شروعات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل کی. سماج کے سارے بگاڑ کی اصل جڑ جہالت ہے، اور جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی جہالت اور دوسرے عملی جہالت. علمی جہالت یہ کہ انسان حق کو نہ جانے یا باطل کو حق سمجھتا ہو اور حق کو سمجھنے میں وہ غلطی کر جائے، حق کو باطل سمجھ لے. یہ علمی جہالت ہے. اور عملی جہالت یہ ہے کہ ایک انسان جو کچھ جانتا ہو اس کے مطابق زندگی نہ گزارے. سارے بگاڑ کی جڑ جہالت ہے. لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو حق بتایا جائے اور حق پر چلنے کا راستہ سکھایا جائے، دکھایا جائے. اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر دل میں جذبہ ہو، وہ خود صحیح چلنا چاہتا ہو. جب انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ خیر کے لیے، علم کی طلب کے لیے، حق جاننے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو شخص علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. علم کی طلب ایک بہت بڑی عظیم الشان قربانی ہے. خاص طور سے جب ایک انسان تکلیفیں اٹھا کر علم حاصل کرتا ہے تو اس کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی ثابت قدمی بڑھ جاتی ہے. جب کسی چیز کے لیے انسان قربانی دیتا ہے تو اس میں اس کے لیے پختگی پیدا ہوتی ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے، انسان جب محنت سے کچھ کماتا ہے تو اس کی بہت قدر اور قیمت ہوتی ہے. انسان اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے جب انسان قربانیوں کے ساتھ میں علم حاصل کرتا ہے تو اس کی اہمیت اس کی زندگی میں بہت بڑھ جاتی ہے. آسانی کے ساتھ علم مل جائے، زندگی میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے. سلف کی زندگی کو آپ دیکھیں، مجاہدے کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ انہوں نے علم کو سیکھا اور علم کی طلب میں سفر کیے، علم کی خاطر بھوک پیاس برداشت کی. ان ساری قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زندگی میں علم کی ایک خاص اہمیت تھی اور ان کے علم میں برکت تھی. لہٰذا اس دور میں سردی، گرمی، بارش، ان سارے حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک انسان، ایک طالب علم، ایک مرد یا ایک عورت جب دینی مجالس میں آتے ہیں اور قربانیوں کے ساتھ میں، مجاہدوں کے ساتھ میں دین سیکھتے ہیں تو ان کی یہ قربانی ان کے علم میں برکت اور اللہ کے ہاں ان کے مقام کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ایک آسان ترین طریقہ ہے کہ انسان اپنی جہالت کو دور کریں، اپنی لا علمی کا تدارک کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اہل علم سے پوچھنا یہ علم کو بڑھانے کا آسان ترین اور مفید ترین طریقہ ہے۔ ایک انسان اپنے طور پر تحقیق کرے، اس میں غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، مشقت زیادہ ہوتی ہے اور بہت دیر لگتی ہے، لیکن ایک انسان علماء سے پوچھے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو علماء کی محنت اور مجاہدے کے بعد کی ہوئی تحقیق کا ٹھیک جواب مل جاتا ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے کہ ایک انسان علماء سے مربوط رہے اور ان سے پوچھے۔ صحابہ اس کو جانتے تھے اور صحابہ کے پاس کوئی اور ذریعہ بھی تھا نہیں، لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن و سنت ان کے پاس ہونے کے بعد بھی قرآن کی آیتیں جانتے تھے، بہت ساری احادیث جانتے تھے، لیکن جب اس میں بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو انہی کے لیے امن و امان کا وعدہ ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا، یہ حدیث نہیں سمجھ میں آئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی اور حدیث کی وہ باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی تھیں پوچھا کرتے تھے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ ایک انسان اپنے علم کو پختہ کرے علماء سے سوال کے ذریعے سے۔ یہی کورس ہم کر رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ احادیث جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ پوچھا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے، جس سے عقیدہ، عبادات، حقوق اور اسی طرح سے اخلاق و آداب سے متعلق بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ آج اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہم دیکھیں گے جو نکاح سے متعلق ہے کہ نکاح میں لڑکی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجاریۃ ینکحها اہلها اتستأمر ام لا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جاریہ، ایک لڑکی، بالغہ لڑکی، اس کے بارے میں پوچھا، ینکحها اہلها، اس کے گھر والے اس کا نکاح کر رہے ہیں، انکحا ینکحو، اس کا نکاح کر رہے ہیں کسی سے، اتستأمر ام لا، اس سے اس کی بات پوچھی جائے گی یا نہیں، اس سے اجازت لی جائے گی یا نہیں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم تستأمر، آپ نے کہا ہاں، اس سے اس کے دل کی بات معلوم کی جائے گی، اس سے اس بارے میں اس کا امر دریافت کیا جائے گا، اس سے اس کی اجازت لی جائے گی، اس سے ہاں کی جائے گی، یعنی وہ ہاں کہتی ہے کہ نہ معلوم کیا جائے گا، اسی کے بعد اس کا نکاح کریں گے، اگر ہاں کہے تو ہاں، نہیں تو نہیں۔ فقالت عائشہ فقلت له فإنها تستحی، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فإنها تستحی، وہ بچی جب اس سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ بالغہ ہو، اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ تو حیا کرے گی، وہ تو جواب نہیں دے گی۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذلک اذنها اذا ہی سکتت، آپ نے کہا یہی تو اس کی اجازت ہے، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں۔ نمبر 1 کہ عورت سے بھی اسلام میں، لڑکی سے بھی نکاح کے باب میں اجازت کی تلقین کی گئی ہے، ہمارے علم کی حد تک کہ کسی اور دین میں یہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مذہبی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، ہمارے علم کی حد تک کہ یہ چیز کہیں ملتی نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام میں ہے کہ لڑکی سے بھی نکاح کے معاملے میں اس کی اجازت مانگی جائے گی، پوچھی جائے گی۔ لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ ایک کنواری بچی جب اس سے نکاح کے باب میں پوچھا جائے گا تو چونکہ اس میں حیا ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ نے وہی کہا فَإِنَّهَا تَسْتَحِي، وہ تو بہت شرمائے گی، کہاں سے وہ کہے گی کہ میرا نکاح کر دو، ہاں میں نکاح کے لیے تیار ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہیں کہے گی، وہ شرمائے گی، وہ خاموش رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو اس کی اجازت ہے، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کنواری بچیوں کی اجازت ان کی خاموشی ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ انکار کریں، ان کا انکار نہ ہے۔ لیکن اگر وہ انکار نہ کریں اور خاموش رہیں اور دیکھنے سے ایسا معلوم نہ ہو کہ وہ نہیں چاہتی ہے، کبھی کبھی خاموش رہتی ہے، رونے لگتی ہے، لیکن رونا خوشی کا نہیں ہوتا ہے، رونا شرما کے نہیں ہوتا ہے، رونا ماں باپ سے جدائی کا نہیں ہوتا ہے، رونا ایسا ہوتا ہے کہ وہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی فلاں سے، وہ دکھ والا ہوتا ہے، وہ پریشانی والا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ اس کو سمجھتے ہیں، بہنیں اس کو سمجھتی ہیں، اور وہ اپنی دل کی بات بعض اوقات بتاتی بھی ہے۔ تو حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اولاً تو یہ کہ وہ شرمائیں اگر اور نہ انکار کریں بلکہ خاموش رہیں تو یہ اقرار ہے۔ لیکن بات یہاں اصل یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، نکاح کے لیے اس کو راضی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بالمقابل بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، ان دونوں کے لیے ہے کہ وہ صراحتاً ہاں کہیں گے۔ کوئی بیوہ ہے، مطلقہ ہے یا مختلعہ ہے، جس نے خلا لیا ہو، تو ایسی جو خواتین ہیں یا جس کا نکاح فسخ ہوا ہو، اس طرح سے جتنی خواتین ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ صراحتاً کہیں گی کہ ہاں میں تیار ہوں، کیونکہ ان میں پختگی ہوتی ہے۔ لیکن کنواری بچیاں جو ہوتی ہیں بہت شرمانے والی ہوتی ہیں اسلامی معاشرے میں، ورنہ آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ماں باپ کو ڈھونڈنے کی بھی زحمت وہ نہیں دیتی ہیں۔ آپ کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں نے ڈھونڈ بھی لیا ہے، سب کچھ بات چیت ہو گئی ہے، بس آپ لوگوں کی اجازت کی ضرورت ہے، ہماری اجازت نہیں، آپ کی اجازت۔ باقی ساری سیٹنگ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج کا ماحول یہ ہے، اسلامی اعتبار سے یہ نہیں ہے۔ اسلام میں لڑکی کا ولی ہوتا ہے جو ساری ذمہ داری نبھاتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں جو ساری ذمہ داری نبھاتے ہیں اور اس کی خیر خواہی کے ساتھ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اس کی اجازت کے بعد ہی ہاں کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ یہ دو باتیں آپ نے کہی۔ ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا پہلے نکاح ہو چکا تھا، اب وہ نکاح میں نہیں ہے، چاہے بیوہ ہو، چاہے طلاق ہوا ہو، چاہے خلا ہوا ہو، یا پھر نکاح فسخ ہوا ہو، تو پہلے وہ نکاح میں تھی لیکن اب نہیں ہے، ایسی عورت کو ایم کہا جاتا ہے، اس کی جمع ایاما ہے۔ لا تنکح الایم حتی تستأمر، کسی نکاح شدہ مطلقہ یا بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا حکم معلوم نہ کیا جائے، جب تک کہ وہ خود ہاں نہ کہے۔ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کسی کنواری کا نکاح نہیں کیا جائے گا
یہاں تک کہ اس کی اجازت نہ لی جائے۔ تو جو عورت کنواری نہیں ہے وہ کہے گی ہاں، اور جو کنواری ہے اس کی اجازت لی جائے گی۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کنواری بچی کی اجازت کیسے معلوم ہوگی، اس کا اذن، اس کی اجازت کیسے معلوم ہوگی؟ قال ان تسکت، وہ بس خاموش رہے۔ اسے پوچھا گیا فلاں کے ساتھ یہ لڑکا ہے اور اس سے تمہارا نکاح کیا جائے گا، تو تم تیار ہو؟ اور وہ خاموش رہے، کچھ بولے نہیں، اور ایسا اظہار نہ کرے کہ بالکل وہ تیار نہیں ہے، یا انکار نہ کرے صراحتاً۔ تو اگر وہ خاموش رہتی ہے تو، اور چہرے سے اس کی خوشی کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں، شرما رہی ہے اور نہ نہیں بول رہی ہے، تو اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ اس سے منہ سے بلوانے کی ضرورت نہیں، 3 بار بولو ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں غلطی یہ ہے کہ نکاح کے عین دن کوئی آدمی اور اس کے ساتھ میں دوسرا ایک آدمی جاتے ہیں رجسٹر لے کر، اور لڑکی کے پاس 3 بار اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، آپ تیار ہو، آپ تیار ہو، آپ تیار ہو، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو لڑکی سے پھر ہاں میں تیار ہوں الحمدللہ، تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اور عین اس دن اجازت کی ضرورت نہیں ہے، دلہن بن کے بیٹھی اور اب جا کے پوچھ رہے ہیں اس سے، وہ آئی کاہے کے لیے وہاں پہ ہے؟ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے، نہیں، ولی نے اس سے پوچھ لیا ہے، اور ولی کا قاضی کے سامنے کہہ دینا کہ ہاں میری بچی تیار ہے، میری اجازت ہے، یہ کافی ہے۔ لیکن چونکہ بہت سارے زبردستی نکاح بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے مجبوراً بعض لوگوں کو جا کے عین وقت پہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کا نکاح زبردستی تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بس ایک رسم بن پڑی ہے کہ اس سے جا کے پوچھا جاتا ہے، اور اس میں جہالت بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دلہے سے پوچھا جا رہا ہے اسی طرح سے دلہن سے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ بعض اوقات اجنبی آدمی ہوتا ہے اور عورتوں میں پھلانگتا ہوا ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے سیدھا بے پردگی کے ساتھ میں، اور وہاں جا کر ان سے پوچھتا ہے، لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تیار ہو کہ نہیں ہو۔ تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ولی کا کہہ دینا کہ میری بچی تیار ہے کافی ہے، اس کو لایا گیا ہے، وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور سب کچھ تیاریاں ہو چکی ہے، کئی مہینوں سے بات چیت ہوئی ہے، اور اب جا کے اس سے پوچھا جائے تیار ہے کہ نہیں، لاسٹ مومنٹ پہ اپنا ڈیسیجن چینج کر سکتی ہو تو کر لو، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے دستخط اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ولی کا یہ کہنا کہ میری بچی تیار ہے اور میری اجازت ہے، بس اس کا یہ کہنا کہ میری اجازت ہے اور سب کچھ تیاری ہو چکی ہے اور سب ٹھیک ہے، یہ کافی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کنواری بچی ہے، بکر جس کو کہا جاتا ہے، اس کا خاموش رہنا اجازت ہے، لیکن جو مطلقہ یا بیوہ ہے اس کے لیے وہ خود کہے گی، اپنی زبان سے وہ کہے گی کہ میں تیار ہوں اس کے لیے۔ تو یہ فرق دونوں میں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تستأمر الیتیمۃ فی نفسہا وإن سکتت فہو اذنہا وإن ابت فلا جواز علیہا۔ اب یہاں صراحت سے آپ نے بتایا ہے، یہ ابو داؤد، نسائی اور حاکم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا تستأمر الیتیمۃ فی نفسہا، ایک یتیمہ سے اجازت لی جائے گی، اس کے دل میں جو بات ہے اس کا امر، اس کا حکم معلوم کیا جائے گا، ہاں یا نہ۔ یہاں یتیمہ کہا گیا، اگرچہ یتیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے ہوں، تو کیا وہ بچی ہے؟ علماء نے کہا نہیں، بلکہ وہ بچپن میں اگر اس کا باپ فوت ہو چکا ہو لیکن وہ بالغہ ہو چکی ہو تب بھی اس پر یتیمہ کا حکم لگ سکتا ہے، ماضی کے اعتبار سے اس کے بارے میں ایسا بولا جا سکتا ہے، اور شفقت کی وجہ سے اس کو یتیمہ کہا گیا۔ اہل علم نے کہا کہ ایسی بچی جس کا باپ بچپن ہی میں فوت ہو گیا ہے، اب کوئی پرورش
کرنے والا یا اس کی نگرانی کرنے والا نہیں، یا کوئی ہے تو رشتہ داروں میں سے ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے کہ زبردستی کوئی بھی اس کا نکاح کر دے، بلکہ اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ تستأمر الیتیمۃ فی نفسہا، ایک بالغہ بچی جو یتیم ہو چکی تھی اس سے بھی پوچھا جائے گا اس کے دل کی بات، وہ تیار ہے یا نہیں۔ فَإِن سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، اگر وہ خاموش رہے یہی اس کی اجازت ہے۔ وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کے خلاف کوئی جواز باقی نہیں رہتا ہے، یعنی اس پر کوئی زبردستی نکاح کے لیے نہیں کی جائے گی، اس پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، اور اس کا جو بھی ولی ہے وہ اپنی طور پر اس کا نکاح نہیں کر سکتا اگر وہ انکار کر دے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچی کسی سے نکاح کے لیے انکار کر دے تو زبردستی اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض ماں باپ ایسا کرتے ہیں، زبردستی نکاح کر دیتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ ان ابت فلا جواز علیہا، اگر وہ انکار کرتی ہے تو زبردستی اس پر کر کے اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصول نکاح میں یاد رکھنا چاہیے، اس میں دونوں طرف ہیں۔ بعض اوقات بچیاں نادانی میں ایسے لڑکوں سے نکاح کرنا چاہتی ہیں جو اخلاقی اعتبار سے بالکل گراوٹ کا شکار ہوں، یہ غلط ہے۔ اور بعض اوقات ماں باپ دنیا داری کو دیکھتے ہوئے نیک بچیوں کا نکاح ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جو بالکل اخلاق اور دین میں گراوٹ کا شکار ہوں، بس پیسے والا ہے لیکن اخلاق بالکل اچھے نہیں، عقیدہ بالکل بگڑا ہوا ہے، لیکن زبردستی ان کا نکاح کر دیتے ہیں تو خوشحال رہے گی۔ ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بااخلاق انسان ہو، ایسے انسان کے ساتھ آپ بچی کا نکاح کریں گے، وہ خود بھی خوش رہے گا، آپ کی بچی کو بھی خوش رکھے گا۔ لیکن صرف آپ یہ دیکھیں جواب اچھا ہے لیکن اخلاق اگر اس کا اچھا نہ ہو، آپ زبردستی اپنی بچی کا نکاح کر دیں تو ایسی صورت میں وہ خود بھی پریشان رہے گا، آپ کی بچی کو بھی پریشان کرے گا۔ لہٰذا نکاح کرنے میں ایسی جلد بازی نہ کریں اور ایسی لاپرواہی نہ کریں کہ آپ نکاح کر کے فری تو ہو گئے لیکن بچی کو آپ نے جہنم میں ڈال دیا۔ بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بس نکاح کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، نہیں، صحیح جگہ نکاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوچئے زکوٰۃ جب تک کہ صحیح طور پر انسان نہ دے، تحقیق کر کے ادا نہیں ہوتی۔ لاپرواہی سے کہیں بھی دے دیا نہیں چلتا، تحقیق کرنا پڑے گا جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، اس کے بعد اس کو دیں گے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یوں ہی لاپرواہی سے کسی کو بھی دے دیا نہیں، اور آپ بچیاں دے رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں، کسی کے بھی گلے میں باندھ دے رہے ہیں، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نہیں، آپ کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اپنی بچیوں کا نکاح کرنا چاہیے۔ صرف دنیاوی اعتبار سے نہ دیکھیں، بہت سے نکاح جہنم بن جاتے ہیں اگر وہ آدمی دیندار نہ ہو، کہیں اس کا افیئر ہوگا، شراب پیتا ہوگا، جوا کھیلتا ہوگا، زناکاری کرتا ہوگا، ڈرگ ایڈکٹ ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی بچی کا خیال نہیں رکھے گا، بدتمیزی کرے گا، مار پیٹ کرے گا، گالیاں دے گا، لعنتیں کرے گا، زخمی کرے گا۔ آپ نے کیا بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، شادی کر دی اس کی آپ نے دھوم دھام کے ساتھ میں، اس کے بعد اس کی زندگی کا کیا حال ہے، اور پھر روتے ہوئے آئے ہو تو کہیں کہ تو تیرا دیکھ لے۔ یہ کیا محبت ہے بچی کے ساتھ میں؟ صحیح جگہ نکاح کیجیے۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیندار ہو۔ دیندار کا مطلب صرف بعض حدیثیں یاد کیا ہوا نہیں، بڑی بڑی یعنی اچھی اچھی باتیں کرنے والا نہیں، بلکہ واقعی آپ چیک کریں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ جینے میں کیسا ہے۔ بولنے میں تو بہت اچھا ہے، جینے میں کیسا ہے؟ اور جینے میں معلوم پڑے گا اس کے دوستوں کے ذریعے سے، اس کے قریبی لوگوں کے ذریعے سے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی تو ان کے فیس بک پیج کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتی ہے، ان کے انسٹاگرام کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی چاہت کیا ہے۔
تاج محل کے پاس کھڑے ہو کے 2 انگلیاں بتا رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا اس کی اوقات کیا ہے۔ ڈسکو میں ناچ رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کون ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے فیس بک کا کیا حال ہے اور اس کے انسٹاگرام کا کیا حال اگر ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اخلاق کیا ہیں۔ اچھے اخلاق والوں سے اپنی بچیوں کا نکاح کریں۔ اگر کوئی زبردستی ماں باپ نکاح کر دیتے ہیں تو کیا؟ خنسہ بنت خدام الانصاریہ کہتی ہیں ان اباہا زوجہا وہی ثیب، وہ ثیبہ تھیں یعنی مطلقہ یا بیوہ تھیں، اور ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا۔ فکرہ ذلک، اور انہیں نکاح پسند نہیں تھا، زبردستی باپ نے نکاح کر دیا تھا۔ فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئیں تو آپ نے ان کا نکاح رد کر دیا۔ آپ نے ان کا نکاح رد کر دیا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت اس کا نکاح زبردستی کیا گیا ہو اور وہ قاضی کے پاس جائے اور بتائے کہ میرا نکاح میں میری اجازت نہیں تھی، زبردستی نکاح کیا گیا ہے اور میں تیار نہیں ہوں، تو قاضی اس کا نکاح فسخ کر دے گا، اس کا نکاح ختم کر دے گا۔ تو معلوم ہے کہ زبردستی کا نکاح اگر کیا گیا ہو تو قاضی اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، وہ عورت خود نہیں۔ یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے اس نے کہا کہ میرا نکاح نہیں ہوا، یا اس کے باپ نے کہا ہو کہ نکاح نہیں ہوا، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائیں گے اور قاضی اس نکاح کو ختم کرے گا۔ خود سے کوئی نکاح عورت اپنا ختم کر سکتی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لڑکی جو کنواری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت ان اباہا زوجہا وہی کارہا، اس نے کہا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح زبردستی کر دیا، یعنی اس کے والد نے نکاح کر دیا جبکہ وہ کارہا، اسے وہ نکاح پسند نہیں تھا، اس کی پسند نہیں تھی لیکن پھر بھی نکاح کر دیا۔ فخیرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، اگر تم چاہو تو نکاح باقی رہے اور اگر تم چاہو تو نکاح ختم کر دیا جائے۔ تو اس سے ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر زبردستی نکاح کیا بھی گیا ہے تو چونکہ وہ شرعی طور پر نکاح کیا گیا ہے، وہ نکاح باقی ہے، اس کو ختم کیا جائے گا یا باقی رکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایسا نکاح ہوا ہی نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بیوی شوہر ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ قاعدے سے وہ نکاح ہوا ہے لہٰذا وہ نکاح ہے۔ اب اس عورت کو اختیار ہے کہ اگرچہ زبردستی ہوا، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ نکاح اس کی پسند سے تو نہیں ہوا، لیکن جب نکاح ہوا تو اس نے دیکھا کہ شوہر اچھا ہے، بااخلاق ہے، دیندار ہے، وہ سمجھتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن نکاح کے کچھ دنوں میں اس کو احساس ہوا کہ وہ شوہر ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد وہ رہنا چاہتی ہے نکاح میں یا نہیں، اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ نکاح کو جاری رکھے، چاہے پھر قاضی اس نکاح کو ختم کر دے۔ وہ اپنے طور پر نکاح کو ختم کر سکتی ہے نہیں، یہ قاضی کرے گا، اور اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ تمہاری مرضی، چاہو تو نکاح باقی رہے یا پھر اس کو ختم کیا جائے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کی زندگی کے معاملے میں فیصلے کے اعتبار سے عورت کی اپنی رائے کی بھی اہمیت ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں کہ زبردستی اس کو کسی کے بھی گلے میں باندھ دیا، اب وہ نہیں چاہتی پھر بھی زندگی بھر گھسیٹتی رہے اپنی زندگی، نہیں، بلکہ اسلام میں یہ گنجائش ہے کہ نمبر 1 عورت سے نکاح میں اس کی اجازت مانگی جائے گی، چاہے وہ کنواری ہو، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، اس کی اجازت کی اہمیت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے عورت کا کوئی حق نہیں ہے، آپ دیکھیے حدیث بتا رہی ہے کہ عورت کا حق ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہاں یا نہ کہہ سکتی ہے،
چاہے وہ بیوہ کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ بیوہ ہے تو زبردستی نکاح کر دیا، وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس کی پسند ناپسند کا کوئی اعتبار نہیں. اس کو تو اور اجازت ہے کہ وہ کھل کے بولے نہیں میں تیار نہیں ہوں یا میں تیار ہوں. لیکن یہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر ایسا نکاح کر دیا گیا زبردستی، تب بھی ایک موقع باقی ہے اس عورت کے لیے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو جاری رکھے یا اس کے بعد بھی اس نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر وہ تیار نہیں ہے. لیکن یہاں رک کے میں ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں بچیاں اپنے طور پر چاہتی ہیں کہ فلاں لڑکے سے میں نکاح کروں گی، اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکا بس کالج میں یا کہیں وہ لڑکی جاب کرتی ہے تو وہاں اس کے ساتھ کلیگ کے طور پر ہوتا ہے، کلاس میٹ کے طور پر ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں اس کے ساتھ ایسی کرتا ہے جس سے اس کے دل میں، لڑکی کے دل میں جگہ بن جاتی ہے، جبکہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہوتا ہے. لڑکی کو پسند آ جاتا ہے اور لڑکی اس کے جھانسے میں، اس کے دھوکے میں آ جاتی ہے. ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹی وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ چاہتی کہ اسی سے نکاح کرے. میں خاص طور سے بچیوں سے کہوں گا کہ اس معاملے میں محتاط رہیں. آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، آپ کو دنیا معلوم نہیں ہے، آپ کو دھوکے کا ایکسپیرینس ابھی نہیں ہے. آپ بس کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جائیں، ایسا مت کیجیے. آپ کے ماں باپ کے بال سفید ہوئے ہیں، کچھ تو معنی رکھتے ہیں. اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے لیے قربانیاں انہوں نے دی ہیں، تو آپ ان کی بات سنیں. آپ کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک ہی ڈھونڈ کے لائیں گے. آپ کے لیے کپڑے جب وہ اچھے لاتے ہیں تو آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ساتھی بھی اچھا لائیں گے. کپڑے میں، جوتے میں، ہر چیز میں وہ آپ کی چاہت دیکھتے ہیں، آپ کے لیے بھلائی سوچتے ہیں. تو نکاح میں آپ کے لیے بھلائی نہیں سوچیں گے؟ آپ ان کی بات کو نظر انداز نہ کریں، الا یہ کہ ان کو خود تجربہ نہ ہو، وہ غلط فیصلہ کر رہے ہوں، صرف پیسہ دیکھ رہے ہوں اور دینداری نہیں. یہاں آپ کو گنجائش ہے کہ آپ نہ بولیں، لیکن نہ شادی کے بعد نہ بولیں، نہ پہلے بولیں. بعض بچیاں بولتی ہی نہیں ہیں، خاموش رہ جاتی ہیں، اور شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تیار نہیں تھی اور زبردستی نکاح ہوا ہے، اور پھر زندگی خراب ہو جاتی ہے. وقت سے پہلے، بگاڑ سے، بربادی سے پہلے بولنا چاہیے. کیوں زبردستی آپ کا نکاح وہ کریں گے جب آپ اب سارا طے ہو گیا اور عین شادی کے دن بول رہی کہ میں تیار نہیں ہوں؟ تو اب تک کیا کر رہی تھی؟ سو رہی تھی. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. ماں باپ کے لیے عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ سب لوگوں کو بتا چکے ہیں ہم لوگ، اور اب تک تو کبھی بتائی نہیں کہ میں تیار نہیں ہوں. نہیں، میں کنفیوز تھی. اتنے بڑے معاملے میں تو کنفیوز تھی. تو اگر بچی تیار نہیں ہے تو وہ بہت دیر ہونے سے پہلے بتا دیں کہ میں تیار نہیں ہوں. وہ دوسرا لڑکا دیکھیں گے، کیا گیا ہے اس میں، کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے. یہ نہیں تو کوئی اور رشتہ دیکھیں گے. لیکن بچیاں بعض اوقات خاموش رہتی ہیں، اے نکاح کے وقت تک خاموش، اور پھر نکاح کے دن یا 2-4 دن پہلے بتا رہی کہ میں تیار نہیں تھی. اور بعض اوقات تو پھر مشورہ بھی دیتی کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں. سارے ماں باپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یاد رکھیں، ایسی غلطیاں نہ کریں. ماں باپ بھی نہ کریں، بچیاں بھی نہ کریں. اپنی زندگی خراب نہ کریں. تو میں دونوں طرف سے کہوں گا، ایک تو ماں باپ بھی زبردستی کسی کے گلے میں نہ باندھ دیں اگر وہ دیندار نہیں ہے تو. صرف پیسے دیکھ کر، صرف گھرانہ دیکھ کر، نہیں ماشاءاللہ بہت پولیٹیکل گھرانہ ہے، کام آئیں گے یہ لوگ، بڑے لوگ ہیں. لیکن بڑے لوگ چلیں گے کیا اپنے کو؟ لڑکا ٹھیک ہے کیا؟ اخلاق اس کے صحیح ہے؟ آپ کی بچی خوش رہ پائے گی اس گھر میں، یا ہمیشہ غلام بن کے رہے گی؟ آپ سوچئے، کیسے گھر میں آپ دے رہے ہیں، کیسے لڑکے کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں، سوچئے. اور لڑکی بھی، ماں باپ اگر واقعی خیر خواہ ہیں اور ٹھیک ٹھاک نکاح کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ ان کی بات پر راضی ہو. اور دیکھیے، نکاح کرنے کے بعد سارے لوگ 100% دل کے جیسے نہیں ہوتے ہیں. نہ دلہا ہوتا ہے، نہ دلہن ہوتی ہے. ہاں، نکاح سے پہلے وہ ہر خوبی اس کی معلوم ہوتی ہے، عیوب نہیں.
نہ لڑکی کے نہ لڑکے کے، اس کے سامنے بھی سارے فضائل، اس کے سامنے بھی سارے فضائل بیان ہوتے ہیں، مسائل بعد میں معلوم ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ کمیاں ہوں گی، کمیاں برداشت کریں، ایک دوسرے کی کمی کو برداشت کریں۔ جیسے ماں باپ اولاد کی کمی کو برداشت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کی کمی کو برداشت کرتی ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کرتے ہیں، دوست ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کرتے ہیں، سہیلیاں ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کرتی ہیں۔ زندگی اسی سے چلتی ہے۔ نہیں میں تو سمجھتی تھی کہ ایسے ہیں لیکن ایسے نکلے، میں سمجھتا تھا کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، رشتہ جوڑنے والے نے تو کہا تھا کہ حافظہ ہے قرآن کی، اس کو تو ٹھیک سے پڑھنا بھی نہیں آتا قرآن۔ اب یہ اس کی غلطی ہے جس نے رشتہ جوڑا، اب ہو گیا نکاح، اب نکاح ہو گیا، اب پڑھاؤ۔ اب نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، تجوید کا کورس کر لے گی بیچاری، سیکھ لے گی، اس کی وجہ سے نکاح چھوڑ دے گا تو۔ کھانا پکانے نہیں آتا، جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے تو کتنا اچھا کھانا پکائے تھے اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس نے بنایا، آج دیکھ رہے ہیں تو اس کو تو انڈا بھی بنانا نہیں آتا، اس کی اماں نے بنایا تھا اور مجھ سے بتایا کہ اس نے بنایا۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک کورس کر لے گی 2 مہینے کا، 1 مہینے کا، اچھے سے اچھی بریانی پکا کے کھلائے گی تجھ کو، اس کی وجہ سے نکاح چھوڑے گا تو، اس کی وجہ سے نکاح برباد کرے گا؟ تو بعض اوقات چیزیں بہت سیریس نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ نکاح کو خراب کر دیتے ہیں، کبھی چہرے کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی زبان کی وجہ سے۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو کہ بعد میں معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، بعد میں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی افیئر ہے، یہ اور بات ہے، یہ بڑے مسائل ہیں۔ لیکن بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور نکاح ہو جانے کے بعد کمیاں سامنے آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے نکاح کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ایڈجسٹمنٹ میں کامیابی خوشحالی ہے۔ بعض اوقات ایک نکاح ہو جاتا ہے، پھر وہ پسند نہیں ہے، نکاح ختم کر دیتے ہیں، بعد میں دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک نکلتا ہے، پھر یہ سمجھ میں آتا ہے پہلا ہی ٹھیک تھا یا پہلی ہی ٹھیک تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں کہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو نظر انداز کریں۔ ہاں واقعی اگر کوئی بڑی بات ہو تب سمجھ میں آتی ہے، بڑی بات اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہو جو جہنم ہو، دنیا کی اور آخرت کی بھی، تو اس سے نجات ہی بہتر ہے۔ ایسی بیوی ہو جو بد کردار ہو، اخلاق میں بگڑی ہوئی ہو، تو ایسی عورت سے بچنا، اپنی عزت کو بچانا، اپنی زندگی کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا ضروری ہے۔ تو اس طرح کی بات بہت سیریس ہو تو اور بات ہے، تو اس کو یاد رکھیں کہ نکاح کے بعد بعض اوقات کمیاں سامنے آتی ہیں، اور چھوٹی کمیاں ہیں اور ایڈجسٹیبل ہیں، ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ریپیئربل ہے، ریپیئر کرنا چاہیے۔ فوراً کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے کہ میرے دل کے جیسا نہیں ہے، میرے دل کی جیسی نہیں ہے تو میں اس نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے نکاح خراب ہو رہے ہیں جلد بازی کی وجہ سے، جلد بازی نہیں، ساری کوشش کر کے بھی نہیں ہو پایا کچھ، بگاڑ باقی ہے اور بگاڑ بڑا ہے، تب سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا سی بات پر آفس سے دیر سے آئے اور مجھے ڈانٹ دیا، ختم، میں جا رہی ہوں میں کہ نہیں، چھوٹی چھوٹی بات یہ گھر میں ہوتا رہے گا۔ صحابہ کے گھر میں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ناراضگیاں ہوتی تھی، نکاح ختم نہیں ہوتا تھا اس سے۔ زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس کو ایڈجسٹ کیجیے، نہیں زندگی برباد ہوگی۔ ایڈجسٹ کرنا سیکھیے۔ بچیوں کو میں خاص طور سے کہوں گا، نکاح ہونے کے بعد ایک دم دل کے جیسا پورا ہونا چاہیے، نہیں ہوگا ایسا۔ ایڈجسٹ کیجیے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تھوڑی مصیبت، تھوڑی تکلیف، تھوڑا انکنوینئنس آپ برداشت نہیں کرو گی، بڑی مصیبت آپ کو بعد میں برداشت کرنی پڑے گی، اور آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا میں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ یاد رکھیں اس کو۔ تو یہ ایک بات بتانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تفصیل سے سمجھاؤں اس کو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض بچیاں سوچتی ہیں کہ ہمارا ولی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اپنا نکاح خود کریں گی، ہم اپنے طور پر اپنے لیے نکاح میں
اپنی پسند سے نکاح کریں گی، ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ بچیاں جاتی ہیں کورٹ میں اور پسند آ گیا، کوئی جاب کر رہی تھی کہیں یا کالج میں، اور اس نے کہا چلو ہم جا کے کورٹ میں نکاح کرتے ہیں۔ کورٹ میں تو نکاح ہو گیا، اللہ کیا نہیں ہوا؟ ولی کی اجازت نکاح میں ضروری ہے۔ ولی آپ کا والد، باپ، اور پھر اس کے بعد رشتے ہیں، لیکن باپ اصل ہے، تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ قانونی طور پر ہم لوگوں نے کر لیا تو اب سب ٹھیک، نہیں، ولی کی اجازت ضروری ہے نکاح میں۔ تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی اجازت نکاح کے لیے ضروری ہے، اور ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے، ایسا نکاح باطل ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معتبر گواہ بھی بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہدین، ولی اور شاہد، 2 شاہد، 2 گواہ کے بغیر نکاح نہیں۔ ولی کی اجازت اور 2 گواہ، ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا کہ لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، نکاح نہیں ہوتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر اور 2 معتبر گواہوں کے بغیر۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ آپ کا ولی اگر نہیں ہے، یعنی ولی ہے لیکن آپ کو اس سے اجازت نہیں لینی ہے، راضی نہیں ہے، تو آپ نے چنو منو گڈو کسی کو بھی ولی بنا لیا، اپنا فلاں کو بنا لیا، فلاں لڑکا ہے اس سے نکاح کرنا ہے، اس کا دوست ولی بن گیا، میں تیرا باپ بن جاتا ہوں آج۔ نہیں ہوتا ایسا کرتے ہیں لوگ کہ کسی کو بھی پکڑ کے لا لیا، اس کو کہا کہ یہ تیرا ولی ہے، اس کو ولی بنا دیا، کرائے کا ولی نہیں چلتا۔ اور گواہ لے کر آ گئے 2 لفنگے، کوئی بھی دوست اس کے، ان کو اٹھا کے لے کر آ گیا، چلو اپنا کام ہے۔ کیا کام ہے بھائی؟ چلو نکاح کرنے کے لیے جانا، تم دونوں گواہ بنو گے۔ وہ چاند کے معاملے میں گواہ بننے لائق نہیں ہے، عید کا چاند دکھا یا نہیں دکھا اس میں لائق نہیں وہ لوگ، ان کو نکاح کے لیے گواہ بنانے کے لیے لائے۔ ایک شراب پینے والا، ایک جوا کھیلنے والا، اس کو اٹھا کے لے کر آ گیا اور کورٹ میں کھڑے کر دیے، گواہ بنا دیے ان کو، یا کوئی مولوی پکڑ کے لا لیا، 5000 روپے اس کو دے دیے، پڑھاؤ مولوی صاحب نکاح، اور پڑھا دیا اس نے نکاح۔ نہیں ہوتا ایسا نکاح، نہیں ہوتا ایسا نکاح۔ کرائے کے ٹٹو آپ لے کر آ جائیں اور اس کے ساتھ میں نکاح کر لیں، ولی بنا کر ان کو کرائے کا ولی اور کرائے کے 2 گواہ، نہیں ہوتا ایسا نکاح۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ وہ شاہدی عدل، شاہدی عدل، 2 ایسے گواہ جو عدل ہوں، قابل اعتماد ہوں، بھروسے کے لائق ہوں، اچھے کردار والے ہوں، تو ایسے گواہ اگر ہیں تو ان کی گواہی معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ امام البیہقی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بغیر ولی کی اور بغیر 2 معتبر گواہوں کی گواہی کے، ولی کی اجازت اور گواہوں کی گواہی، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ غلطی ہماری بچیاں کبھی نہیں کرنا، جا کے کر کے آ گئی نکاح اور 2 گواہ بھی بنا لیے، 1 ولی بھی لے لیا اور ہو گیا نکاح، نہیں کرنا ایسا۔ ہاں اگر کسی کا ولی ایسا ہو کہ جو ظالم ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ بااخلاق نہیں ہوتا ہے، وہ بچیوں کا نکاح ہی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچی کما کے دے گی، اگر یہ شادی کر کے جائے گی تو کمائی چلی جائے گی۔ ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ایسا بھی باپ ہوتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں حدیث میں ہے کہ جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہوگا،
آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی والسلطان ولی من لا ولی لہ. آپ نے کہا کہ نکاح نہیں ہوتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر، لیکن جس کا ولی نہ ہو، جس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا ولی سلطان ہوگا. سلطان مسلمانوں کا حاکم یا قاضی، وہ خود ولی بن جائے گا. جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں ہبا کرنا چاہتی ہوں. آپ نے سر سے پاؤں تک اس عورت کو دیکھا اور نگاہ جھکا لی، یعنی آپ نے اشارہ دیا کہ میں تیار نہیں ہوں. اس عورت نے خود اپنے آپ کو پیش کیا نکاح کے لیے. اب آپ نے نگاہ جھکا لی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہ ہو تو میں تیار ہوں. آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جاؤ، اس کے لیے مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاؤ، لوہے کی انگوٹھی ہو تو لے آؤ گھر میں سے. وہ صاحب گئے، ڈھونڈا، نہیں آئی. کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک تہبند ہے. کہا کہ تم کیا کرو گے؟ تم خود پہنو گے کہ اس کو دو گے؟ پھر کہا کہ تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ کہا کہ ہاں، فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت مجھ کو یاد ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے ان صورتوں کے بدلے تمہارا نکاح کر دیا، یعنی اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا. کس نے دیا؟ اس عورت نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ اس عورت کے ولی بن گئے کیونکہ آپ مسلمانوں کے حاکم تھے. تو حاکم کو اختیار ہوتا ہے، قاضی کو اختیار ہوتا ہے. کوئی بڑا سماج کا آدمی ہو، جو عزت دار آدمی ہو، جس کی بات سماج میں چلتی ہو، اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو ایسی صورت میں سماج کا بڑا آدمی اس کا ولی بن سکتا ہے. یا ایسی عورت جس کا ولی ہے لیکن وہ ولی اس کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ظالم ہے، تو سماج کا کوئی بڑا آدمی جو عزت دار آدمی ہو، جس کی سماج میں بات چلتی ہو، اتھارٹی ہو، ایسا آدمی جس کو السلطان کہیں گے، اتھارٹی، ایسا آدمی ولی بن کر اس کا نکاح کر سکتا ہے. وہ ایسی اتھارٹی کی طرف رجوع کرے کہ میرا ولی خیر خواہ نہیں ہے اور میرے حق میں وہ اچھا نہیں ہے، تو وہ ولی، اس کی ولایت ختم ہو جائے گی اور اس کی بجائے سماج کا وہ بڑا آدمی اس کا ولی بن کر اس کا نکاح کرے گا. یہ اصول ہے. ایک عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، ماں ولی نہیں بن سکتی ہے، یا کوئی اور خاتون سہیلی ولی نہیں بن سکتی، یا کوئی انٹی پکڑ کے لائے کہیں سے وہ ولی نہیں بن سکتی. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کا نکاح نہیں کروا سکتی. لا تزوج المرأة المرأة، ایک عورت دوسری عورت کا نکاح نہیں کروا سکتی، یعنی ولی بن کر وہ میں نے تم کو نکاح میں فلاں کے دیا نہیں کر سکتی ہے، ولی نہیں بن سکتی ہے. ولا تزوج المرأة نفسها، اور کوئی عورت اپنا نکاح خود بھی نہیں کر سکتی. مجھے کسی ولی کی ضرورت نہیں، میں خود تیار ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ نہیں، لڑکی لڑکا تیار ہے، بس مسئلہ ختم ہو گیا. میوچول دونوں کا کنسنٹ ہے. اسلام میں نہیں ہے ایسا. اسلام میں ولی کی اجازت ضروری ہے نکاح کے شرعی طور پر ویلڈ ہونے کے لیے، منعقد ہونے کے لیے. تو کہا کہ کوئی عورت خود اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتی. قانون میں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اللہ کے وہ نکاح نہیں ہوگا، بھلے وہ دنیا کے قانون میں ہو. تو کہا کہ نکاح، کوئی عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں من شرط صحت النکاح صدورہ عن ولی. نکاح کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ ولی کی طرف سے نکاح کرایا جائے. سواء کانت المرأة بکرا او ثیبا، چاہے وہ عورت بکر ہو، کنواری ہو، یا ثیبہ ہو، یعنی ایسی عورت ہو جو مطلقہ یا بیوہ ہو. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی،
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر۔ وقولہ، اور آپ کا یہ فرمان ہے، لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہیں کروا سکتی اور نہ کوئی عورت اپنا خود نکاح کروا سکتی ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنِ الْأَيِّمُ لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهَا صَرِيحًا وَهِيَ الثَّيِّبُ، کہتے ہیں ایم جو بیوہ ہوگی وہ اس کی اجازت صراحت کے ساتھ لی جائے گی، یہی عورت جس کو ثیب کہا جاتا ہے تو اس کی اجازت صراحت کے ساتھ لیں گے، وہ زبانی کہے گی کہ میں تیار ہوں۔ اما البکر فیکفی سکوتها، اور جہاں تک کہ بکر کا تعلق ہے، کنواری بچی ہے، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت کافی ہے۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، آپ نے فرمایا کہ ایم سے جب تک کہ اس کی بات معلوم نہ کی جائے، اس کا جواب معلوم نہ کیا جائے، اس کا نکاح نہ ہو، نکاح نہیں کیا جائے گا، اور کنواری اس کی اجازت جب تک کہ نہیں لی جاتی اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت، پوچھا گیا کہ اس کی اجازت کیسے معلوم ہوگی؟ آپ نے کہا کہ وہ خاموش رہے گی۔ متفق علی صحتہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ وروى مسلم فی صحیحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا الأیم احق بنفسها من ولیہا، ایک بیوہ عورت، ایک مطلقہ عورت ولی کے مقابلے میں اپنی زیادہ حقدار ہیں۔ والبکر یستأذنها ابوها، والبکر یستأذنها ابوها واذنها سماتها، ایک بیوہ یا مطلقہ ولی کے مقابلے میں اپنا زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی وہ چپ رہے گی، ولی بات کرے گا نہیں، وہ خود بات کرے گی، لیکن ولی اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ والبکر یستأذنها ابوها، اور بکر کی اجازت اس کا ولی دے گا، یا یستأذنها ابوها کہ اس کے والد کے ذریعے اس کی اجازت لی جائے گی۔ وَإِذْنُهَا سُمَعْتُهَا، اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ تو یہ تفریق ہے ایم میں اور بکر میں، کنواری میں اور مطلقہ میں۔ کنواری خود نہیں بولے گی، مطلقہ خود بولے گی۔ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، اور یہ جو کہا کہ مطلقہ یا بیوہ اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہیں اپنے ولی کے مقابلے میں، انہ لیس لولیہا تزویجہا الا باذن صریح منہا، کہ جب تک کہ وہ صراحت سے ہاں نہ کہیں اس کا ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ جمع بین الاحادیث فی ھذا الباب، اور اس باب میں جتنی احادیث آئی ہیں ان سب کو جمع کرتے ہوئے یہی بات سامنے آتی ہے۔ کہتے ہیں وھذا ھو قول جمہور اہل العلم، یہی جمہور اہل علم کا قول ہے، جمہور میجورٹی عام طور سے علماء کا یہ کہنا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقِّ الْمُوَافِقِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، اور کہتے ہیں یہی حق ہے اور صحیح حدیثوں کے مطابق ہے۔ واللہ ولی التوفیق، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق کا عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ شیخ بن باز کا فتویٰ ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 19 ہم نے دیکھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں اور بھی مسائل اس باب میں ہیں، اور اس حدیث کا عنوان ہے بریرہ کا قصہ۔ بریرہ ایک صحابیہ ہیں جو غلام تھیں، باندی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ ان کے ایک شوہر تھے جن کا نام مغیث تھا، غلامی میں دونوں ایک دوسرے کے بیوی شوہر تھے، لیکن جب وہ آزاد ہوئیں تو کئی مسائل پیدا ہوئے، اور یہ 3 مسئلے ہیں جو اس باب میں آئیں گے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلے کیا ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
یہ حدیث نمبر 20 ہے۔ کان فی بریرۃ ثلاث قضیات، بریرہ کے معاملے میں 3 فیصلے ہوئے، 3 معاملات اس کے ہوئے، پیش آئے، 3 قضیے پیش آئے۔ اراد اہلھا ان یبیعوھا ویشترطوا ولاءھا، بریرہ کے جو اہل تھے، اس کے مالک اور اس کے سرپرست ذمہ دار، جن کی وہ غلام تھیں، باندی تھیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بریرہ کو فروخت کر دیں، بیچ دیں۔ اس زمانے میں غلاموں کا خریدنا بیچنا ہوتا تھا، آج وہ نہیں ہوتا ہے، تو ارادہ کیا کہ وہ بیچ دیں، لیکن وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، لیکن شرط یہ رکھی کہ ولی وہی رہیں گے، ولا ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ ولا کا ہاتھ میں رہنا کا مطلب کیا تھا کہ ایک غلام اگر بیچ دیا جائے اور اس غلام کی موت ہو جائے اور اس کی جائیداد ہو لیکن اولاد نہ ہو، تو جائیداد ان کے ہاتھ میں آئے گی جن کی وہ پہلے غلام تھی، پہلے باندی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس کی ولا ہوگی، کا مطلب اگر اس کی وفات ہو گئی تو تب بھی جا کے ہم اس کے کیا ہوں گے، ہم اس کے مالک رہیں گے، یعنی اس کی جائیداد ہماری رہے گی۔ اگر وہ اپنے آپ کو آزاد کرا بھی لے قیمت دے کر، تب بھی ہم اس کی ولا ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ تو اس کی جائیداد اگر بعد میں رہی کچھ، کیونکہ غلام بھی بعد میں آزاد ہونے کے بعد میں ان کی اپنی جائیداد تھی، تو یہ ہم کو ملے گی۔ تو اس طرح کا معاملہ اس کے جو ولی تھے بریرہ کے، انہوں نے رکھا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا فقال اشتریھا واعتقیھا، آپ نے کہا ان کو تم خرید لو بریرہ کو اور بریرہ کو آزاد کر دو۔ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، اس لیے کہ ولا اسی کے ہاتھ میں رہے گی جس نے آزاد کیا ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کسی غلام کو کسی کو بیچنا، اور دوسرا ہے اس غلام کو آزاد کر دینا۔ تو بریرہ کے جو اولیاء تھے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ کو بیچیں گے، فروخت کر دیں گے، لیکن اس کی ولا ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ آپ نے بتایا تم خرید لو اور آزاد کر دو، تو اگر کوئی غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو غلام کی ولا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو آزاد کرے، نہ کہ اس کے ہاتھ میں جو بیچے اس کو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا۔ قالت وعتقت فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاختارت نفسها، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا خرید کر۔ اب شوہر جو تھا حضرت مغیث، یہ غلام تھے، وہ آزاد نہیں ہوئے، لیکن بیوی ان کو آزاد کر دیا حضرت عائشہ نے خرید کر۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو آزادی دی، یعنی اجازت دی، اختیار دیا کہ چاہو تو تم اپنے غلام شوہر کے نکاح میں رہو، یا پھر تم اب آزاد ہو تو نکاح ختم۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نکاح میں نہیں رہنا ہے، اور اپنی آزادی کو پسند کیا۔ فاختارت نفسہا، تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد ہونا ہی پسند کیا اور نکاح سے نکل گئیں۔ تو یہ غلاموں کے بارے میں یہ قاعدہ تھا، چاہے تو نکاح میں رہیں، چاہے تو آزاد ہو جائیں۔ تیسرا مسئلہ، قالت وکان الناس یتصدقون علیہا وتہدی لنا، لوگ حضرت بریرہ کو صدقہ دیتے تھے اور وہ صدقہ لینے کے بعد میں ہم کو ہدیے میں بھیج دیا کرتی تھیں۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ فقال هو علیہا صدقہ وهو لکم ہدیہ فکلوہ، آپ نے کہا یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو صدقہ دیا ہے، لیکن جب وہ تم کو ہدیے میں وہ چیز دے دے تو تمہارے لیے یہ ہدیہ ہو جاتا ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس حدیث میں 3 مسئلے بیان ہوئے ہیں، ایک ولا کا مسئلہ، دوسرے غلام جب آزاد ہو جائیں تو جوڑا ان میں سے ایک آزاد اور ایک آزاد نہیں، عورت آزاد ہو گئی،
مرد آزاد نہیں ہوا، باندی آزاد ہو گئی، غلام آزاد نہیں ہوا، تو ان کے نکاح کا مسئلہ کیا ہے؟ اور 3، اگر کوئی صدقہ دے اہل بیت کو تو اس صدقے کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کے لیے بھی صدقہ ہے؟ یا اگر کسی کو صدقہ دیا جائے اور وہ صدقہ ہدیے کے طور پر اہل بیت کو دے دے تو کیا وہ صدقہ باقی رہتا ہے یا ہدیہ بن جاتا ہے؟ یہ 3 مسئلے اس حدیث میں ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ولا کا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا مسئلہ ہوگا، لیکن اس کو جان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جاءت بریرۃ فقالت انی کاتبت اہلی، حضرت بریرہ آئیں حضرت عائشہ کے پاس اور کہا انی کاتبت اہلی، میں نے اپنے مالکوں سے کتابت کی ہے، مکاتبت کی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ غلام کہتا تھا کہ میں کتنا پیسہ دوں کہ آزاد ہو جاؤں، مالک کہتا تم کما کر محنت کر کے مجھ کو اتنا اگر پیسہ دے دو گے میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ تو بریرہ نے کہا مکاتبت کی، علی 9 عواق فی کل عام وقیۃ، کہا کہ میں نے 9 اوقیہ پر، اواق پر، اوقیہ اس زمانے کی کرنسی تھی، کہا کہ 9 اوقیہ پر میں نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی بات کی ہے، اور ہر سال 1 وقیہ میں دوں گی، تو آپ میری مدد کیجئے کہ میں یہ پیسہ ادا کروں، کہ یہ پیسہ میں دے دوں گی تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ فَأَعِنِينِي، میری مدد کیجئے۔ فقالت عائشۃ ان احب اہلکی ان اعدها لهم عدۃ واحدۃ اعتقکی واعتقکی ففعلت، کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ایک ساتھ ہی سارا پیسہ دے دوں، 9 اوقیہ ہے تو میں ایک ساتھ پورا پیسہ دے دیتی ہوں اور تم کو آزاد کر دیتی ہوں۔ تو راضی ہوئی، فعلت، تو میں ایسا کروں گی، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، لیکن تمہاری ولا میرے ہاتھ میں رہے گی۔ یعنی صرف جائیداد نہیں بلکہ بہت سارے اختیارات ہوتے تھے وہ آزاد کرنے والے کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اگر میں اس طرح سے تم کو کر دوں کہ میں پیسہ تمہارا دے دوں تو تم میرے ہاتھ میں آ جاؤ گی، تو تمہاری ولا میرے ہاتھ میں رہے گی تم کو آزاد کرنے کے بعد۔ فَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو بریرہ نے جا کر اپنے مالکوں سے بات کی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر راضی نہیں رہیں گے، یعنی ولا ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ فقالت انی قد عرضت ذلك علیہم فابوا، حضرت بریرہ آئیں اور کہا کہ میں نے ان کے سامنے بات رکھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ الا ان یکون الولاء لهم، ہاں بس بات یہ کی کہ ولا ہمارے ہاتھ میں رہے گی، باقی سب چل جائے گا۔ فسمع بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألنی فاخبرته، کہ بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے تفصیل پوچھی اور میں نے آپ کو ساری تفصیل بیان کی کہ کیا ہوا ہے۔ قال خذیها فاعتقیها، آپ نے کہا ٹھیک ہے بریرہ کو خرید لو اور آزاد کر دو، بریرہ کو خرید لو اور آزاد کر دو۔ واشترطی لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق، اور لگاؤ جو بھی شرط لگانی ان سے ولا کی، لگانے دو ان کو شرط، کیونکہ ولا اسی کے ہاتھ میں رہتی ہے جو آزاد کرے۔ یعنی اگر وہ تم کو بیچ دیں اور آزاد نہ کریں تو چاہے وہ 50 شرطیں لگاتے رہیں کچھ فائدے کا نہیں، تم اسے لے لو اور وہ اپنی باتوں میں رہیں، تم لے کر اس کو آزاد کر دو اور ولا تمہاری ہاتھ میں رہے گی۔ تو کہا کہ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا اسی کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اگر تم نے آزاد کر دیا بریرہ کو تو بریرہ کی ولا، یعنی اگر کچھ ہو جائے، وفات ہو جائے، جائیداد باقی چھوڑ دے اور کوئی وارث نہ ہو، کوئی وارث نہ ہو تو ساری جائیداد تمہارے حصے میں آئے گی، اور بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں وہ تم کو ملیں گے۔ قالت عائشہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، آپ نے کہا اور لوگوں کے درمیان آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وحمد اللہ واثنى علیہ
ثم قال اما بعد، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا اما بعد فما بال رجال منکم یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کیا بات ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے متعین نہیں ہیں، اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں۔ فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، کوئی شخص ایسی شرط لگائے جو اللہ کے ہاں سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہاں مشروع نہ ہو، اللہ کے ہاں سے لکھوائی گئی نہ ہو، لکھی ہوئی نہ ہو، اللہ کی کتاب میں نہ ہو، کتاب میں سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ اللہ نے اس کو لکھا نہ ہو، اللہ نے اس کو متعین نہ کیا ہو، ایسی اگر کوئی شرط لگاتے ہیں تو یہ شرط باطل ہے، چاہے 100 شرطیں لگا دیں۔ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، اللہ کا فیصلہ زیادہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی شرط زیادہ پختہ ہوتی ہے۔ جو شرط اللہ لگائے وہ پکی ہے، تمہاری شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں اگر اللہ کی شرط کے بالمقابل ہو۔ اپنی طرف سے کوئی بھی شرط لگائیں جو شریعت میں نہ ہو۔ ما بال رجال منکم یقول احدهم اعتق یا فلان ولی الولا انما الولاء لمن اعتق، کیا بات ہے کہ لوگ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں کو آزاد کرو اور ولا میرے ہاتھ میں رہے گی۔ آپ نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، ولا اسی کے ہاتھ میں رہے گی جس نے آزاد کیا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی غلام ہے تو غلام کو خریدنے کے بعد جو آزاد کر دیں اس کے ہاتھ میں اس غلام کے معاملات کا اختیار رہتا ہے، یعنی اگر اس کی جائیداد ہو اور اگر وہ فوت ہو جائے غلام، اب جائیداد کس کو جائے گی؟ اگر کوئی رشتہ دار اس کے نہ ہوں تو وہ جائیداد پوری کی پوری اس کو ملے گی جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ اس حدیث میں جو آیا ہے وہ بریرہ کے نکاح کا معاملہ۔ بریرہ اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام تھا مغیث، دونوں کے دونوں غلام تھے، لیکن بریرہ آزاد ہو گئی اور غلام شوہر غلام ہی رہے۔ اب کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان زوج بریرہ کان عبدا اسود، بریرہ کے شوہر ایک کالے غلام تھے، ایک کالے حبشی غلام تھے۔ لبنی المغیرہ یوم اعتقت بریرہ، جس دن بریرہ کو آزاد کیا گیا اس دن بنی مغیرہ کے غلام تھے وہ، اور ایک کالے غلام تھے حبشی۔ واللہ لکأنی بہ فی طرق المدینۃ ونواحیها وإن دموعہ تسیل علی لحیتہ یترضاها لتختارہ فلم تفعل، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہوں میں وہ منظر ہے کہ مدینہ کے راستوں میں یہاں وہاں وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے، یہاں تک کہ داڑھی تر ہو گئی تھی، اور بریرہ کو مناتے تھے کہ تو میرے نکاح میں رہ، تاکہ وہ نکاح میں شوہر کو قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے نکاح میں باقی رہوں گی، لیکن بریرہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں، میں تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ بریرہ آزاد ہو گئیں، شوہر غلام باقی رہے، اب اختیار تھا کہ نکاح میں رہے یا نہ رہے، کیونکہ وہ آزاد ہیں، بیوی آزاد ہیں، تو اب نکاح میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں تم کو اختیار ہے۔ تو بریرہ نے اختیار یہ کیا کہ نہیں، میں ان کے نکاح میں نہیں رہوں گی۔ لیکن شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے اور روتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور کسی طرح سے کوشش کرتے تھے کہ مان جا اور میرے نکاح میں باقی رہے، لیکن بریرہ کہتی تھی کہ نہیں، میں تمہارے نکاح میں نہیں رہوں گی۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان مغیثا کان عبدا، مغیث ایک غلام تھے،
مغیث ایک غلام تھے اور کہتے ہیں کہ فقال یا رسول اللہ اشفع لی الیہا، وہ خود تو مناتے مناتے تھک گئے، بیوی نہیں مانی، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول آپ ہی میری سفارش کر دیجئے، اشفع لی الیہا، آپ بریرہ سے میری سفارش کیجئے کہ وہ میرے نکاح میں باقی رہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بریرہ اتق اللہ، آپ نے بریرہ سے بات کی، کہا اے بریرہ اللہ سے ڈرو، فإنہ زوجک وابو ولدک، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، یعنی ایسے چھوڑ کے اس کو مت جاؤ۔ فقالت یا رسول اللہ اتأمرنی بذلک، بریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے کہا لا انما انا شافع، آپ نے کہا نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، بس میری سفارش ہے، میں سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں، یعنی اگر آپ حکم دیں تو مان لوں گی، لیکن کہا کہ نہیں میں سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں، بس میں مشورہ دے رہا ہوں، بریرہ کی طرف سے میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے سفارش کی اور آپ نے حکم نہیں دیا بلکہ سفارش کی، کیونکہ ذاتی معاملہ ہے، رہنا چاہے نہ رہنا چاہے ان کی اپنی مرضی، کم سے کم سفارش تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے حکم دیا۔ ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیث، بریرہ کے شوہر غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا۔ کأنی انظر الیہ یطوف خلفہا یبکی، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے روتے روتے چلتے تھے، وَدُمْعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، اور ان کے آنسو ان کی داڑھی تک بہتے تھے اور تر ہو جاتی تھی داڑھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے والد اپنے چچا حضرت عباس سے کہا یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثا، کہا کہ اے عباس کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا ہے کہ کیسے مغیث اپنی بیوی بریرہ سے محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیث سے کیسے نفرت کرتی ہے؟ مغیث بریرہ سے محبت کرتے ہیں لیکن بریرہ مغیث کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتہ، آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کاش کہ تم واپس لوٹ آتی اپنے شوہر کے پاس۔ فقالت یا رسول اللہ تأمرنی، کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ حکم ہے؟ قال انما انا اشفع، آپ نے کہا میں تو بس سفارش کر رہا ہوں۔ فقالت لا حاجت لی فیہ، کہا کہ مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے باوجود بریرہ نے آپ کی سفارش قبول نہیں کی، کیوں؟ یہ ان کا اختیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ کتنی بری عورت ہے کہ میری سفارش نہیں مانتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اتنی اتھارٹی ہونے کے بعد بھی اپنی طاقت استعمال نہیں کی کہ زبردستی اس عورت کو نکاح میں دے دیں مغیث کے، بس آپ نے سفارش کی۔ اس سے عورت کا پاور کتنا ہے یہ بھی اسلام میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نبی بھی ایک عورت اگر نہیں رہنا چاہتی نکاح میں زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان حکومت حاکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی زبردستی نہیں کی اور آپ نے کہا کہ دیکھو میں تو بس سفارش کر رہا ہوں، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں طے کر چکی ہوں، یعنی میں اب اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی۔ اور وہ مناتے تھے روتے تھے لیکن کہا کہ نہیں بس ختم۔ تو آپ نے ان کے ڈیسیجن کو رسپیکٹ کیا، بریرہ کے ڈیسیجن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، آپ نے دباؤ نہیں ڈالا، آپ نے زبردستی نہیں کی، آپ نے بس سفارش کی اور آپ کی سفارش کو بریرہ نے قبول نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی آزادی نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں، اس طرح کی روایات کو دیکھیں کہ خود اللہ کا نبی بھی دباؤ ڈال کر زبردستی ایک عورت پر نہیں کر سکتا۔
تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اسلام کی تعلیمات میں کتنی بڑی بات ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہمارا ہے وہ بریرہ کے صدقے اور ہدیے کا ہے کہ ان کے پاس جو صدقہ آتا تھا وہ ہدیے میں حضرت عائشہ کو دیتی تھی۔ تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبرمۃ تفور بلحم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے گھر میں اور چولہے پر ہانڈی گوشت کے ساتھ جوش مار رہی تھی۔ فقرب الیہ خبز وادم من ادم البیت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور سالن گھر میں سے پیش کیا گیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم ارى برمۃ فیہا لحم، کیا میں نے دیکھا نہیں کہ ہانڈی میں گوشت رکھا ہوا ہے اور کھت کھت پک رہا ہے؟ فقالوا بلا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ذالک لحم تصدق به علی بریرہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقے میں دیا گیا تھا، کسی نے صدقے میں دیا تھا۔ وانت لا تاکل الصدقہ، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے نا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو علیہا صدقۃ وهو لنا ہدیہ، آپ نے کہا یہ بریرہ کے لیے تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی اگر بریرہ اس کو صدقے کے طور پر ایکسیپٹ کر لے، پھر اس کے بعد میں وہ اگر تم کو کھلائیں ہدیے کے طور پر تو وہ ہدیہ ہے۔ ویسے ہی جیسے مثلاً کوئی غریب انسان ہے، فقیر محتاج ہے، اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر آپ اس کے گھر پہ جاتے ہیں، وہ آپ کو کھانا کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، اس زکوٰۃ کے مال کو استعمال کرتے ہوئے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے، بلکہ اب اس نے زکوٰۃ لے لی، اب اس کے بعد جو آپ کو کھلا رہا ہے وہ آپ کے لیے زکوٰۃ نہیں رہا، اب آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آپ کے لیے وہ حلال رہا، آپ کے لیے دعوت ہوئی، آپ کے لیے ہدیہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی غریب اور فقیر ہے وہ زکوٰۃ قبول کر کے اس میں سے آپ کے لیے گفٹ کے طور پر کچھ بھیجے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے، نہیں، وہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات جاننے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام سأل عنہ اہدیۃ ام صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا آتا تو آپ پوچھتے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ فإن قیل صدقہ قال لأصحابہ کلوا ولم یأکل، اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ صحابہ سے کہتے تم کھا لو، اور آپ نہیں کھاتے، آپ نہیں کھاتے۔ وإن قیل ہدیۃ ضرب بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم فأکل معہم، اور اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہیں تو آپ ہاتھ آگے بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ آپ بھی کھاتے۔ تو آپ کو صدقہ آیا لیکن آپ اس کو قبول نہیں کرتے، صحابہ کو کہتے کھاؤ، آپ کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں تھا کیونکہ براہ راست آپ کو صدقہ آیا ہے، لیکن آپ کے پاس آ کے صحابہ کو چلا گیا تو ان کے لیے وہ کھانا جائز تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آپ کے لیے اگر ہدیہ آتا تو آپ خود بھی کھاتے اور صحابہ کو بھی کھلاتے، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے صدقہ زکوٰۃ حلال نہیں تھی، زکوٰۃ حلال نہیں تھی، لیکن آپ کے لیے ہدیہ کھانا حلال تھا۔ کوئی اگر ہدیہ دے تو آپ کے لیے جائز تھا کہ اس کو آپ کھائیں۔ اسے بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس پر اپنی طرف سے کچھ بدلے میں دے دیا کرتے تھے، یعنی ہدیہ ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہدیہ قبول کریں اور بدلے میں کچھ دے بھی دیں تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن تب کے تب قیمت کے طور پر نہیں دینا چاہیے، بلکہ انسان یہ کرے کہ جیسے حدیث میں آیا کہ تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ہدیہ دینے والے چاہتے تھے کہ بدلے میں کچھ ملے،
تو اس اعتبار سے بھی آپ ضرورت مند کو دیکھتے اور آپ اس سے ہدیہ لیتے اور اپنی طرف سے کچھ اور زیادہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتے تھے۔ آپس میں ہمارے درمیان بھی جب ہدیوں کا تبادلہ ہو تو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ ہدیہ لیتے ہی چلے جائیں، لیتے ہی چلے جائیں، لیتے ہی چلے جائیں، نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اب آپ اپنی وسعت کے اعتبار سے بدلے میں فوری نہ صحیح بعد میں ہی آپ ہدیے میں کچھ دیا کریں، تو آپس میں دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے دونوں طرف سے ہدیہ ہونا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی غریب ہے نہیں کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے دیا اور مہنگا ہے، آپ بھی محنت کر کے کچھ کر کے اس کو مہنگا ہدیہ دیں، ضروری نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے دیجئے، لیکن اس سے محبت آپس میں بڑھتی ہے۔ تو چھوٹی چیز ہی صحیح، لیکن ہدیہ آپس میں ایک دوسرے کو دینا بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخذ الحسن ابن علی تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فی فیہ، حسن ابن علی نے آپ کے نواں سے ایک کھجور اٹھائی جو صدقے کی تھی اور وہ کھا لی، منہ میں ڈال لی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارم بہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ان سے کہا تھوک دو اس کو، کخ کخ اس طرح سے کہہ کے کہا تھوک دو اس کو۔ اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے وہ بچوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو بچہ ہی ہے، اس کے لیے شریعت ہے نہیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، جو چیز آپ کے لیے حرام ہے آپ اپنے بچوں کو بھی نہ کھلائیں۔ شرکیہ درگاہ کے کھانے ہم تو نہیں کھاتے، چلو بچہ ہے اس کے لیے کیا ہے، بلی کی طرح تو ہے وہ، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کھلا دو، اس کے اوپر شریعت نہیں ہے تو اس کو کھلا دو، نہیں کھلا سکتے آپ۔ اگر آپ وہ چیز نہیں کھاتے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو دوسرے کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم تو نہیں کھاتے ہیں، پڑوس میں بھیج دو، پڑوس والوں کے لیے بھی تو جائز نہیں نا، وہ مسلمان ہے، اس کے لیے بھی شرکیہ کھانا جائز نہیں ہے، غیر اللہ کے نام کا کھانا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کھانا نہ خود کھائیں نہ گھر والوں کو کھلائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کے پیٹ میں بھی ایسی غذا نہیں جانا چاہیے جو آپ کے لیے حرام ہے۔ اہل بیت کے لیے یہ حرام تھا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بھی وہ کھانے نہیں دیا، بچوں کو بھی آپ کھانے نہیں دیتے تھے۔ تو آپ اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، جو چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے بچوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا لباس ہو۔ بہت سارے ماں باپ بچوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کو لڑکیوں کو لڑکوں کے کپڑے پہناتے ہیں، اور باہر نکاح میں اور ولیموں میں اور یہاں وہاں، بلکہ بعض اوقات دینی مجالس میں بھی آتے ہیں۔ بچیوں کو لڑکیوں کو لڑکوں کے کپڑے نہیں پہنانا، لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہے، لڑکیوں کو لڑکیوں کے کپڑے پہنائیں، اور بہت ارمان ہو بیٹی کا تو بیٹے کو بیٹی کے کپڑے بھی مت پہنائیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لڑکا ہے، 1 ہوا 2 ہوا 3 ہوئے، اب ارمان ہے لڑکی کا تو لڑکے کو لڑکی کے کپڑے پہنا دیتے، فراک پہنا دیا اس کو۔ مت کیجیے ایسی بیوقوفی، لڑکوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنائیے اور لڑکیوں کو لڑکیوں کے، ایسا مت کیجیے کہ جو مناسب نہیں ہے۔ بچپن ہی سے بعض اوقات بچوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، تو مت کیجیے اس طرح سے، اور بعد کی عمر میں تو بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو جائز نہیں ہے وہ بچپن میں بھی مت کرائیے، جو شرعی طور پر مناسب نہیں ہے بچپن میں بھی بچوں کا اس کا خیال رکھیے، خاص طور سے کھانے پینے کے معاملات میں اور لباس کے معاملات میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ یہ 3 باتیں ہم نے دیکھی بریرہ کے مسئلے میں۔ ایک، ولا کا مسئلہ، کہ اگر کوئی آزاد کرتا ہے تو اسی کے ہاتھ میں ولا ہوتی ہے، نہ یہ کہ جو بیچ رہا ہے اس کے ہاتھ میں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جب ایک باندی آزاد ہو جاتی ہے اور اگر وہ کسی غلام کے نکاح میں رہی ہو تو وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ نکاح میں رہے یا نہ رہے، اگر وہ نہیں چاہتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے،
اور اگر رہنا چاہیں تو نکاح باقی رہتا ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ حلال تھا لیکن صدقہ زکوٰۃ حرام تھی، لیکن اگر کوئی آپ کو کسی اور کو اگر وہ صدقہ بھیجے اور وہ آپ کو ہدیے میں دے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کیا ہو جاتا تھا؟ حلال ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری 20 حدیثیں ہو گئی ہیں اور ابھی 10 حدیثیں باقی ہیں جو انشاءاللہ قریب ہی جلد ہی ختم ہو جائیں گی، تو ہم اس کے بعد پھر امتحان کی تیاری کریں گے۔ ابھی سے امتحان کی تیاری شروع کریں کیونکہ بہت سارے دروس ہیں عین امتحان کے وقت میں ہو نہیں پائے گا۔ یہ سارے جتنے بھی دروس ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو آپ ان دروس کو سنیں، اس کے نوٹس بھی آپ کو دیے جا چکے ہیں، اور مزید جو نوٹس جو میرے اپنے نوٹس بھی ہیں جو درس کے دوران میں استعمال کرتا ہوں جس میں تفصیل ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو جیسے جیسے ہوتا جائے گا آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ ان نوٹ سے بھی استفادہ کریں اور امتحان کی تیاری کریں، اچھے مارکس لیں، پڑھائی کریں، کیونکہ سلیبس یہ زیادہ ہے، مواد آپ کے لیے زیادہ ہے، ابھی سے تیاری شروع کیجیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اٹینڈنس برابر لگائیں۔ کچھ بہنیں آتی ہیں ایڈمیشن لیتی ہیں اور بیٹھ رہتی ہیں، اٹینڈنس نہیں لگاتی ہیں۔ 40% اٹینڈنس ہوگی تو ہی امتحان میں ایڈمیشن ملے گا، 40 سے زیادہ، یعنی 40 اور 40 سے زیادہ، 39 بھی ہوگی تو نہیں، اور 75% ہوگی تبھی سرٹیفکیٹ ملے گا بشرطے کہ امتحان دیا ہو۔ یہ بھی نہیں کہ اٹینڈنس ہماری 75% ہے، امتحان ہم نے نہیں دیا ہم کو سرٹیفکیٹ چاہیے، نہیں، امتحان دینے والوں ہی کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو یہ سرٹیفکیٹ کو ایسا نہیں کہ آپ کہیں ناسا میں جا کے کچھ حاصل کر لیں، یا کوئی آپ مدرسے میں پڑھانے کی استطاعت آپ کی پیدا ہو گئی، ایسا یہ حضور کا ہے بس۔ یہ سرٹیفکیٹ ایسا ہے کہ آپ نے یہ کورس کامیابی کے ساتھ اٹینڈ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹیچر بن گئے، یہ بھی یاد رکھیں، ورنہ کوئی اپنا ادارہ کھول دے کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ادارہ کھولنے کے لیے نہیں ہے، ٹیچر بننے کے لیے نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹ والا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہاں ماشاءاللہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، بس آپ نے اچھے سے پڑھائی کی، آپ ٹیچر بن گئے، ایسا سرٹیفکیٹ وہ نہیں ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے، تو آپ اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائیں اور مزید آپ کو علم دے اور دین کی خدمت کی توفیق دے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اور اچھے سے پڑھیں، اچھے مارکس لیں، آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ پڑھانے لائق بھی بنیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی بہنیں جو صلاحیت مند ہیں، ایسی بچیاں جو صلاحیت مند ہیں، کل کو انشاءاللہ وہ بھی دین کی دعوت دینے والی، درس دینے والی بنیں گی، لیکن اتنے جلدی نہیں، جب تک کہ کسی علماء میں سے کسی کی اجازت نہ ہو فوراً کھڑے ہو کے درس دینے شروع کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔